جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھ رہے تھے آپ جی، جناب؟ میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے یہ آپ کی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر جس میں آپ مناظرہ کرتے ہیں اویس نصیر کے ساتھ اور اس کے فالوورز کے ساتھ، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں حدیث کے مشرق سے کالے جھنڈے چلیں گے، خراسان سے کالے آپ جھنڈے کا چلیں گے، کیا تو اس نام ہے؟ کا نام محمد ارشد ہے، ننکانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا تو کیا آپ یہ نصیر کیا نام ہے اس کا، قاسم، اس کو کیا آپ امام مہدی مانتے ہیں؟ ابھی مانتا تو نہیں ہوں، لیکن ابھی جو ہے اس پر سرچ کر رہا ہوں۔ کیا سرچ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خواب آتے ہیں اور خواب سچے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خواب جس کے سچے ہو جائیں تو وہ امام مہدی ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لیڈ کرتے ہیں پاکستان کو، پھر غزوہ ہند بھی فتح ہاں کرتے ٹھیک ہیں، ہو گیا، یورپ۔ جس کو پاکستان کے خواب آئیں تو کیا وہ سچے ہو جائیں تو وہ امام مہدی بن جائے گا؟ وہ خود امام مہدی نہیں کہتے، اویس نصیر کہتا ہے امام مہدی ٹھیک اس ہے، کو، اویس اور اس کے نصیر کہے تو پھر آپ مان لیں گے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ خود سٹڈی کریں۔ اب وہ اسٹڈی کیا اسٹڈی کریں گے بتائیے؟ وہ کہتے ہیں کہ احادیث پڑھیں آپ خود، ہاں تو اور پڑھیں اللہ نا، سے حدیث پڑھیں۔ کیا پھر حدیث میں کیا ملا ہے آپ کو؟ حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ وہ مدینے سے نہیں ہوں گے، کون کہتے ہیں؟ یہ مشرق والی اور خراسان والی احادیث سے کون بیان کرتے کہتے لوگوں ہیں؟ سے۔ احادیث ہے نا مشرق سے کالے جھنڈے، کون سی حدیث ہے؟ اویس نصیر اور یہ سارے مل کر یہ کہتے ہیں نا وہ کیا کہ کہتے مشرق ہیں؟ سے مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ میں بتا رہا ہوں ہم نا، نے تو بتا ساری رہا ہوں۔ حدیثیں پڑھی، ہمیں تو کوئی نہیں نظر آئی کچھ ایسا۔ میں آپ کو سینڈ کر دوں وہ اسکرین شاٹ، صحیح بخاری کے اندر جو ہاں احادیث موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ امام مہدی آ کے خوابیں دیکھیں گے، ٹن ہو جائیں گے، ہاں جی، نشے کے اندر، تو معدہ خراب ہوگا، تو نشے کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھلیں گی، تو بندہ جو ہے نا یوٹیوب چینل بنا لے گا اور بعد میں کہے گا جی میں امام مہدی ہوں۔ کیا ایسا کچھ ہے حدیث میں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو تو وہ اس کی دلیل میں یہ بات کرتے ہیں کہ مشرق سے کالے جھنڈے چلیں گے، اس وہ کا مطلب مشرق مشرق کیا، میں مشرق مشرق لگائیے یار آپ نے، مشرق مشرق مشرق، مشرق سے کالے جھنڈے، تو کیا ہے یہ کالے جھنڈے انہوں نے اٹھا لیے ہیں؟ جو مشرق سے کالے جھنڈے اٹھا لے تو وہ امام مہدی ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ میں ادھر مشرق میں بیٹھا ہوں، میں ابھی کالا جھنڈا اٹھا لیتا ہوں، کیا میں امام مہدی بن جاؤں گا؟ یا آپ بیٹھے وہ ہیں کہتے ننکانہ میں تو آپ جھنڈے اٹھا لیں، دو چار اپنے دوست اکٹھے کریں، اور تو آپ بھی کیا امام مہدی بن جائیں گے؟ یہ کیا آپ مجھے بتا رہے ہیں، کیا کہانیاں سنا رہے ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہیں؟ اب میری ایک اب چھوٹی سی بات سنیں گے، وہ آگے سے کہتے کیا ہیں، اصل پوائنٹ ان کا کیا ہے۔ ہوں اصل پوائنٹ وہ صرف ایک ہی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی بات دو باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے نا، اویس نصیر لیکچرز، وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور یوٹیوب چینل مکمل شیئر کرتے رہتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی بات اللہ سے مانگو، استخارہ کرو، اچھا خواب میں آئے گا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث پڑھو کہ خراسان کی جانب سے لشکر چلیں گے، اس کا مطلب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، جماعت سے مراد یہ کہ وہاں حکومت قائم ہوگی۔ حکومت کس کی قائم ہوگی؟ امام مہدی کی۔ امام مہدی کون ہے جی؟ محمد قاسم ہے۔ محمد قاسم کیسے امام مہدی بنے گی کہ آرمی چیف کو خواب آئے گا؟ آرمی چیف کو کیسے خواب آئے گا؟ بھی آرمی چیف کو خواب آئے گا، وہ محمد قاسم کے پاس آئیں گے، اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے وہ آگے پھر جنگ غزوہ ہند ہوگی، اور 20 جنوری کو عذاب آئے گا، نواز شریف کی ڈیتھ ہوگی۔ صحیح ہو، اچھا نہیں، یہ سنیں ذرا، بالفرض یہ جو کچھ کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو کیا یہ امام مہدی ہو جائے گا؟ یہ امام مہدی کی یہ علامتیں کچھ، یہ ایسا حدیث میں کچھ ہے؟ بالفرض مان لیتے یہ ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں نواز شریف مر جائے گا، چیف آرمی جسٹس جو ہے، جو وہ آ کے اس کو کہتا ہے جی تو وزیر اعظم ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، جو بھی یہ کہانیاں آپ لوگ سنا رہے ہیں، تو ہو جاتا ہے، بالفرض مان لیتے ہیں ہو گیا، تو کیا امام مہدی بن جائے گا؟
یہی سوال میں نے ان کے ایک فالوور سے پوچھا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا میں نے کہا دیکھیں، میں نے کہا جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کیا میں بہت کہا؟ ساری وہی بتا رہا ہوں. پھر رکھے کرے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. ہاں جی بالکل، یہی سیم میں نے کوشچن سے پوچھا. میں نے کہا پھر وہ اس طرح کر جائیں گے تو وہ ہم امام مہدی ان کو مان لیں. امام مہدی تب تک نہیں مانیں گے جب تک خانہ کعبہ میں ان کی بیعت نہیں ہوگی اور ایک لشکر آئے گا جو غرق ہو جائے گا زمین کے اندر. یہ نشانی ہوگی ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، عذاب اور نواز شریف کا قتل اور پھر آرمی چیف، یہ سب وہ نشانی ہے کہ جب اس کی حکومت قائم ہوگی مشرق کے اندر. محمد اللہ قاسم کی اکبر. کہتے ہیں کیا کیا یہ کیا جائے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں. قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے کہ جب تم سے کوئی جاہل خطاب کرے تو اس کو قالوا سلاما، ان جاہلوں کو بس سلام کہہ دیا کرو. جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی علاج ہوتا نا، کوئی ایسی کوئی پڑیا ہوتی تو میں یقین جاننے کھلاتا اور ان جاہلوں کو کچھ پتا چل جاتا. ہم عالم لوگ ہیں، ساری زندگیاں ہماری گزری قرآن اور حدیث کے اندر، اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر علماء موجود ہے. فقط ایک مفتی مبشر شاہی نہیں رہ گیا دنیا میں عالم. اچھا، وہ بالکل علماء کو کوئی خبر نہیں ہے. ایک جاہل اٹھ کے چرسیا آدمی ہے وہ، اور وہ جی خوابیں آ گئی، جی مجھے خوابیں آ گیا. اس کا آزما بیچارے کا کمزور ہے، وہ خوابیں آ رہی ہیں جی. وہ جی ایسے وہ جب وہ ویڈیو بناتا ہے تو اس کی آنکھیں نہیں بیچارے کی کھل رہی ہوتی نشے کی وجہ سے. ہاں جی. اور اتنے الو کے پٹھے وہ ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پاگل کے بچے. اب بھی کون سی ایسی علامت آج تک ہم نے کوئی نہیں پڑھی کوئی امام مہدی کی. اور ویسے بھی ابھی تو بہت کچھ علامات باقی ہیں. ابھی تو علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 5-10 صدیاں کے بعد یہ قیامت آئے. ابھی کوئی قیامت کا وہ قریب نہیں ہے کوئی. ابھی تو دنیا کا شباب کا دور ہے. ابتدائی دور جو تھا وہ تھا بچپن تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور ان سے پہلے. ابھی دنیا کا شباب ہے یعنی جوانی. ابھی اس نے بڑھاپے کی طرف جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ جتنا عرصہ ہم نے گزارا اتنا ہی عرصہ اور لگے، کوئی پتہ نہیں. اتنے امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، مینڈک نکل رہے ہیں. جیسے برسات ہوتی ہے نا تو وہ مینڈک نکل آتے ہیں، برساتی مینڈک ڈڈو. ہر موچھا کن ٹوٹا اٹھ کے امام مہدی بن رہا ہے. کوئی مسیح ابن مریم بن رہا ہے. وہ مرزا قادیانی بھی وہ الو کا پٹھا ایسے ہی تھا. وہ ریاض گوبر شاہی ہے، وہ بھی امام مہدی ایک نہیں ختم ہو رہے. گور شاہی بالکل بالکل ہے. اور سب کچھ یہ مطلب یہ پاکستان میں کیا ہی ہو رہا ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں یا یہ لوگ کیا چاہتے کہ ہے؟ کوئی آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی. کیا کیا فلسفہ ایک کیا ہے پیچھے؟ کیا مطلب یہ ان کی کیا ہے؟ یہ کون سی کمیونٹی ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے یہ لوگ. دنیا کا آج تک میں نے نہیں کوئی مسلمان دیکھا کہ جو ان لوگوں کی پیروی کرتا ہو. پتہ نہیں کون سی یہ کون سا مست قسم کا نشہ کرتے ہیں یہ لوگ. نشئی قسم کے الو کے پٹھے پاگل موالی وہ 2-4 لگے ہوئے ہیں، شاید وہ بھی پتہ نہیں لگے ہیں کہ نہیں لگے. کیا یہ کیا سمجھائیں آپ لوگوں کو؟ ہاں جی. اور اوپر سے وہی میں آپ نے ابھی جو سوال کیا اس کے اوپر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ بھائی مطلب کوئی ایک عالم آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی مطلب اس کی فیور کرتا ہو. اٹھ کے چل پڑے، چلو جی ایک چلو جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں. اچھا تحقیق ہو جائے گی تو کیا امام مہدی مان لیں گے آپ؟ کمال ہوگی یار. وہی مرزا جونیئر جیل میں بھی بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھ کے کیمرہ لگا کے یوٹیوب چینل بنایا ہے، وہ ویڈیو جا رہی ہے، وہ ویڈیو جا رہی ہے. تحقیقیں ہو رہی ہیں جی، ہم تحقیق کر رہے ہیں جی، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے جی. دین دا کی بیڑے گرک کر دیتے یار تساں رل مل کے سارے نے. کوئی خدا دا خوف کر لو. 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ نہیں میں نہیں پڑھتا. ہاں یہی تو مسئلے ہیں، نماز پڑھی کبھی نہیں. ماں مہدی کو چلنے ڈھونڈنے نکلے ہیں جی، ماں مہدی کو ہم تلاش کرنا ہے. نماز پڑھا کرے دھیان سے اور والدین کی خدمت کیا کرے، رزق حلال کمائیں.
اور کوئی نشہ نشا تو نہیں کرتے آپ؟ اللہ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ویسا نہیں، کچھ نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ. ہے کوئی تو وہ چھوڑ دیں، حرام ہے ہمارے دین اسلام میں. اور یہ پٹھے پٹھے کام چھڑ دیو تے نہیں کری دے ہوندے. امام مہدی لبدے انہوں نے لتر مارو، انہوں نے سائڈ تے کر کے جاؤ نسو، کتوں آ گئے امام مہدی مینڈک جے نہ ہونتے. عذاب آ جائے گا اگر آپ کے اوپر آپ نے نہ مانا تو. کس کو؟ قاسم کو امام مہندی وہ ویس نصیر کہتا ہے عذاب. خنزیر سے بدتر میں اس کو خنزیر بھی نہیں سمجھتا. میرے اتنے جڑا عذاب آنا ہے، عذاب آ جانا ہے. میں کی ہو جانا ہے، میرے نلی بگنی شروع ہو جانی ہے. کی ہوئے گا وہ عذاب؟ کہتے ہیں عذاب کنجدا ہوئے گا کہ نلی بگے گی؟ یہی سوال جب میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے محمد قاسم بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور اور اس کی نہیں اصلاح ہوتی ہے. یہودی ہیں یہ لوگ، اور جو اس کو مان رہے ہیں وہ بھی یہودی ہیں، ایتھیسٹ دیر یہ لوگ ہیں. عذاب آ جانا ہے. اچھا کیڑا عذاب آنا ہے میرے تے؟ ذرا دسو ذرا تھوڑا جا عذاب دے والے نال تھوڑی جی. یہ سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں نہیں عذاب کس. مجھے پر جو عذاب آنا ہے وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا. کیا آئے گا، کیا ہوگا میں اگر اس کو نہیں مانتا تو؟ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں خنزیر ہے. اچھا اب کیا عذاب آیا تو کوئی نہیں پکڑ میں وہ کہتے ہے. 20 جنوری کو آنے والا ہے. اچھا 20 جنوری کو آنے والا ہے. یہ 2024 والی 20 جنوری ہے؟ کیڑی 20 جنوری؟ قتل ہوگا، اس کے بعد انڈیا حملہ کرے گا تو جس کی انڈیا وجہ سے حملہ کر دے گا. خابا ان کو وہ نشا کٹ کریا کر، اوے بندے دیا پترا. وہ پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہے، بیٹھا کیڑی جگہ تے وے قاسم، کتنے بیٹھا ہے؟ اور لاہور میں ہے، لاہور. جو جھوٹ بول رہا فراڈیا آدمی ہے وہ، جیلی ہے. وہ پتہ نہیں پاکستان کے باہر کہاں پہ بیٹھا ہے. اس کو تو ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں. وہ تو ہے ہی نہیں ادھر، تو ہے ہی نہیں. نہ ویس نصیر ادھر ہے. اسلام آباد میں اویس نصیر. ہیں؟ اویس نصیر اسلام آباد وہ میں، اس کی پوری کی فراڈیا پوری ٹیم. آدمی ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد ہوں تو انہوں بڑی دیر تک لتر بج گئے ہوں. ایجنسیاں تو ڈھونڈ رہی ہیں ان دونوں کو. اچھا ہاں جی. اور آپ یہ کو کہہ بھی آپ کو اب ملے ہیں کبھی آپ ان سے؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے. اچھا پھر ان کا جلسہ ہونا ہے محمد قاسم کا، تو اس میں آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، آپ آ جانا وہاں پہ. اچھا اس کا وہ جنہوں نے آپ کو کہا ہے ان کا نمبر کوئی ہے بول کے بتائیں گے، میں ذرا لکھ لوں. نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، لکھیں. ہاں جی جی لکھوائیں. ایک منٹ. نمبر ان کا ہے 0301 0301 63 63 47 785. 785. یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ محمد توصیف جنجول. اب ایک محمد اور نمبر میں لطیف. توصیف، ہاں جی، ایک اور میں آپ کو نا دیتا ہوں جی نمبر. 03 0 300 0300 پورا 37 23 37 23 495. 495. ہاں 495. 495 ٹھیک ہو گیا. یہ ایجنسیوں کو میں نمبر دیتا ہوں. اس بندے کا نام کیا ہے؟ محسن خلیل. محسن خلیل. محسن خلیل. اچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے فالورز ہیں. فالورز ہیں. وہ فالور تو فالور آپ ہی ہیں. ہیں. فالور تو آپ بھی ہیں. آپ نہیں فالور؟ نہیں، میں تو آپ کے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اچھا آپ تو مجھے بات ابھی کرنے. سرچ کر رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے تھے نا عذاب آ جانا میرے اوپر، میں سمجھا شاید آپ بھی فالور ہیں. میں عذاب کی وہ کہہ رہا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. اور نہیں کوئی عذاب دور نہیں آنا، ایسے ہی ڈرامے بازیاں ہیں. اللہ توبہ کیا کرے، نماز پڑھا کرے 5 ٹائم. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا نام بتایا تھا آپ نے کس کا؟ اپنا؟
मोहम्मद अरशद। मोहम्मद मोहम्मद अरशद अरशद। अरशद आपका नाम है ये? का नाम है ये। अच्छा अरशद भाई, नमाज पढ़ा करें। वालदैन है, जिंदा है आपके वालदैन? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदा। खिदमत किया करें ध्यान से। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ भी नहीं है, ना ही कोई मसीह इब्ने मरियम है। वो भी बहुत दूर है अभी, वो इतनी जल्दी वाले साहब नहीं है, बड़ी दूर है अभी साहब साहब। तो वो जब इमाम महदी आएंगे ना, उलमा कराम फैसला खुद ही कर लेंगे। ये अभी तो एक आलमी जंग लगेगी, पता नहीं, हो सकता 2 लगे 3 लगे, लेकिन हदीसों से हमें पता चलता है कि अवाम उस टाइम बहुत कम रह जानी है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग होने हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखो मेरे वो पहले साहब इतने सबसे होने हुए हैं कि आप खुद अंदाजा करें कि हदीस में आता है कि हजरत इमाम मेहदी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे ना, तो वो फिर हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। तो वो अदा करेंगे तो वो फिर कत्ताल करेंगे, और इतने लोग रह जाने हैं, हो सकता है कि 200 400 500 हों। ये एक क्यास है मेरा कि अल्लाह पाक फरमाएगा कि मैं अभी याजूज और मजूज को निकालने लगा हूं, अपने लोगों को लेकर कोहे तूर के ऊपर चले जाओ। तो वो फिर लेके ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के ऊपर अपने बंदों को लेके, तो अब पहाड़ के ऊपर कितने बंदे आ सकते हैं? एक ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी अगर छलांग लगाए तो कोई 5000 या 10,000 बंदा होगा, बस इतना ही होना है। वो ये अभी तो कोई नजर ही नहीं आता। वो जो इमाम मेहदी की हदीसें हैं या हज़रत ईसा इब्ने मरियम की जो हदीसें हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि तलवारों का जिक्र है, उसमें ऊंटों का, बकरियों का जिक्र है, और मतलब एक ऐसे दौर का जिक्र है कि वो ही पत्थर वाला जमाना, कि वो ही लौट के भी वापस आएगा। ये सब कुछ खत्म हो जाना है। ये अब पता नहीं अल्लाह की मशीयत है कैसे खत्म हो, कोई एटम बम चले, या मतलब ये कोई आलमी जंग होगी या क्या होगा, सब नेस्तो नबूद होना है। उसके बाद कहीं पे जाके क़यामत आनी है। वो इतनी जल्दी अल्लाह साहब ही नहीं है ये। तो ये कहते हैं कि चले, मैं बड़ी लंबी चौड़ी आपसे बात कर ली, कहते ही हैं, कहने दे उनको, और इनको पैगाम पहुंचा देना कि कोई फक्की शक्की खाओ, हाजमा खराब है ओदा बेचारे दा। ते एजेंसियां बाहर इस बंदे को ढूंढ रही हैं, तो एजेंसियां लगी हुई हैं। हमने पहले भी बड़े बंदे पकड़वाए हैं। वो नासर सुल्तानी था जिसने नबूवत का दावा किया, वो भी जेल में अभी बैठा है। और भी ये बैंसा पेज वालों को पकड़वाया, वो जो था अयाद निजामी, और इनका जो गुरु था, तो इसके पीछे भी लगे हुए हैं हम। तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा सेट, सब कुछ सेट हो जाएगा, सिद्ध पदरा हो जाना है। इसको 2 लितर लगेंगे ना, बिल्कुल अकल टिकाने आ जानी है इसकी। और में है जी, और में मोहम्मद कासिम लाहौर में है, और इस वक्त मौजूद है। लाहौर में नहीं है, कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, दोनों ड्रामेबाजी करते हैं। ये फकत ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं। और जो वीडियोज आती हैं जो जिसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, 2-4 बंदे बिठा के, और लोगों को बताते हैं जी हमने यूनिवर्सिटी के तुलबा से बात करें, वो एक कैमरे का कमाल होता है, कैमरे के कमाल है, ड्रामेबाजी है। अभी कल इन्होंने किया है इस्लामाबाद के अंदर, कल किया है, टोटली फ्रॉड। इनको करें, इनको कहें मेरा पैगाम पहुंचाए। अभी ये 12 वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर, ये वाली कॉल। तो मैं पैगाम दे रहा हूं अवैस नसीर, और क्या इसका नाम है, कासिम, अपनी लोकेशन बताओ भाई, कहां हो तुम, लोकेशन बताओ कहां पे हो, ये मेरा पैगाम है तुम्हारे नाम। तो ये अभी से दोस्त अरशद साहब की ये कॉल जो है ना, मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ते बंदे दे पुत्र बन जाओ, लित्तर तुहानू बड़े वजने जे, ए तुहानू मैं दस दियां एजेंसियां तुहाडे पिछे लगियां ने। ठीक है भाई अरशद, अल्लाह दे वाले फिर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।